بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نماز کے اندر قوما اور جلسہ کے حوالے سے۔ یہ وہ دو اہم رکن ہے کہ جن کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ ان کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان۔ یہ ہے تعدیل ارکان، جن میں رکوع، سجود، قوما اور جلسہ، یہ چار چیزیں ایسی ہیں، یہ چار رکن ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ اس نے دوبارہ جا کے نماز ادا کی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر حضور نے یہی جواب فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی اور دوبارہ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ اس نے تیسری بار پھر نماز ادا کی، پھر جب تیسری بار نماز ادا کی تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا، اور حضور نے پھر یہی فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ اور نماز ادا کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ بھی مجھے سکھا دیجئے کہ بہتر اور صحیح نماز کون سی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اندر رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ کرو۔ فرمایا کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع سے جب واپس کھڑے ہو جاؤ تو یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو کہتے ہیں قوما۔ اب یہ قوما جو ہے یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ جب انسان رکوع سے سیدھا کھڑا ہو تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لے۔ سیدھا جب کر لے اور جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ میری کمر سیدھی ہے، پھر وہ سجدے میں جائے، سجدہ ادا کرے۔ جب وہ ایک سجدہ اچھے طریقے سے ادا کر لے تو پھر بیٹھ جائے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور جب اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری اب کمر سیدھی ہے تو پھر وہ دوسرے سجدے میں جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح تم اپنی نماز کو مکمل کرو۔ یہ چار رکن ایسے ہیں جن کو ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ان کے اندر سستی کی جائے یا ان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور یہ افسوس کی بات ہوگی ہمارے لیے، اور یہ حیرت والی بات ہوگی کہ ہم ٹائم تو نکالتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور اس حاضر ہونے کا کیا فائدہ کہ انسان جلدی میں آئے، جلدی نماز ادا کرے، پھر چلا جائے۔ اور ایسی نماز کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے دونوں اطراف دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نماز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر نماز صحیح ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ جو قبولیت کا درجہ ہو۔ اگر اچھے طریقے سے نماز نہ ادا کی جائے تو وہ فرشتے اس نماز کو اس شخص کی طرف لٹا دیتے ہیں، گویا کہ وہ اس کے منہ پر اس کو لٹا دیتے ہیں۔ تو ایسی نماز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر کوے کی طرح چونچے مارنے کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ اس کے اندر 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک، کوے کی طرح چونچے مارنے کو منع فرمایا ہے۔ دوسرا، درندوں کی طرح زمین پر اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو بچھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو سکیڑ کر زمین کے ساتھ اچھے طریقے سے سجدہ ادا کرے۔ اور پھر فرمایا،
اور اونٹ کی طرح کسی بھی مسجد میں اپنی جگہ کو خاص نہ کرو۔ ان 3 چیزوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن میں پہلی یہ ہے کوے کی طرح چونچے مارنا، کہ گویا کہ اتنی سپیڈ میں سجدہ کرنا، اتنی سپیڈ کے اندر رکوع اور سجود کرنا، اس سے منع فرمایا۔ پھر درندوں کی طرح زمین پر اپنے بازوؤں کو بچھانے سے منع فرمایا، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی مسجد کے اندر اپنی جگہ کو مختص کرنا، خاص کرنا اونٹ کی طرح، اس سے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، شرابی کے بارے میں، زانی کے بارے میں اور چور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا شرابی کے بارے میں، زانی کے بارے میں اور چور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ احادیث مبارکہ ان کے حدود سے، ان کی سزا کے نازل ہونے سے پہلے کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے زیادہ بدتر اور زیادہ سزا کا مستحق وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کے اندر تعدیل ارکان کو صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا، گویا وہ رکوع اور سجود کو جلدی میں ادا کرتا ہے، قومے کا خیال نہیں رکھتا، جلسے کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے نمازی کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازی دوسرے چوروں سے زیادہ سخت اور گناہگار چور ہے جو نماز کے اندر چوری کر رہا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی نظر کرم بھی نہیں فرماتا۔ تو دوستان محترم، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ہم ٹائم نکال لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں نماز کے لیے، تو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا سے بے خبر ہو کر نماز ادا کریں اور نماز کو تمام ارکان کے ساتھ ادا کریں، وہ ارکان جو واجب ہیں، جن کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ اور ہماری نمازیں تو ایسے ہی ہیں کہ بجائے کہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دیں، بلکہ الٹا گناہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، بہتر کریں، اور وہ نمازیں ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت جن کو حاصل ہو۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رکوع اور سجود کو اور قومہ اور جلسہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔